اللہ پاک جب اپنے بندے کے اوپر مہربان ہوتا ہے، دوبارہ سن لیں، اللہ پاک جب اپنے بندے کے اوپر مہربان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سب کچھ جو اس کا ہوتا ہے، ذریعہ معاش جو بھی آپ لگا لیں، ذریعہ معاش، کاروبار یا جو بھی وہ کام کر رہا ہے، یعنی کہ وہ لے لیتا ہے، آرام سے لے لیتا ہے جب بندے کے اوپر اللہ پاک مہربان ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک اصل میں اس بندے کو اس سے بھی کئی گنا زیادہ دینے کا عمل جو ہے نا وہ شروع کر دیتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے اللہ پاک پہلے اس سے جو چھوٹا ہے، بڑا ہے، کاروبار ہے یا سیاست ہے، کوئی چیز بھی ہے، وہ جناب لے لیتا ہے آرام سے، شائستگی کے ساتھ، نرم اور نازک انداز سے، پتہ بھی نہیں چلتا، ایک ردھم کے ساتھ وہ لے لیتا ہے۔ اور کرتا کیا ہے؟ اللہ پاک اصل میں اس کو بہت بڑی چیز عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ اور آپ آئندہ دیکھیں گے، بلکہ میں آپ کے سامنے، میں مرشد کو دیکھ رہا تھا اور اپنے انداز سے میں نے کہا یار مرشد اتنا یعنی کہ پاورفل وزیر اعظم، اور اتنی اسٹرگل کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ وہ آئے اور اپنی ٹیم بنائی، کوئی دیکھیں 26-27 سال ہو گئے ہیں، اور جناب وہ کس قدر محنت کر کے آئے۔ اور میں نے کہا ہر وہ نقطے پہ اوپر کام کیا کہ جو پاکستان میں کمزوریاں تھیں۔ بہرحال جناب، تو میں نے کہا کہ آئیں نا پھر اسی وقت کہ جب وہ پیک کے اوپر ہو، وزیر اعظم بھی بن جائے اور ملک بھی بہترین طریقے سے یعنی کہ اٹھ رہا ہو، اس کی معیشت جو بھی واٹ ایور، یعنی کہ تو میں نے کہا اچانک یہ پھر اللہ پاک اس کو یعنی کہ وہ اتر گئے اور جناب وہ قید کی مصیبتوں میں آ گئے، تو اور کیا چاہتا ہے؟ تو ظاہر ہے غور فکر کرنی پڑتی ہے، یہ بھی رب کی عطا ہوتی ہے۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچا، میں نے کہا اب جو اللہ پاک مرشد عمران خان کو دینا چاہتے ہیں یا نواز دینا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ وزیر اعظم یا اس سے کوئی اور بڑا عہدہ، ظاہر ہے اب وزیر اعظم تو بنیں گے، لیکن پھر بھی وہ ایک اور بہت بڑا یونیک بن کے آئیں گے، یعنی کہ جس کو برانڈ کہہ سکتے ہیں، امت مسلمہ کا ایک عظیم لیڈر کہہ سکتے ہیں، اور کچھ سیکھ سکتے ہیں، پھر ان کی زندگی ہم پڑھ سکتے ہیں ایک لیڈر کے طور پہ، وہ کس طریقے سے آئے، اسٹرگل کی، کیا کیا مصیبتیں جھیلیں، کیا کیا پریشانیاں فیس کیں، اور کون کون لوگ چھوڑ گئے، اور کیا کیا ان کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئیں، اور کس طرح یعنی کہ پارٹی کو توڑا گیا، یعنی کہ سارے معاملات جس طریقے سے بلے کا نشان چھینا گیا اور قانون بدلے گئے، 8 فروری کا الیکشن چوری کیا گیا، 9 فروری کا ڈرامہ رچایا گیا، 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا، اور جناب یعنی کہ ہر بندے کے اوپر ظلم، زیادتیاں اور چادر چار دیواری کا تقدس، ظاہر ہے یہ ایک لیڈر کے لیے چوٹ ہوتی ہے اور گہرے زخم ہوتے ہیں، اور 200-250 کے قریب کیسز بنائے گئے۔ تو میں نے کہا اے پاک پروردگار، اتنا تو مہربان اور اپنے بندے کو اتنا آزماتا ہے، ظاہر ہے یہ دکھ ہوتی ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو یا آپ مجھے ایک گالی دے دیں تو جناب وہ پھر زخم بن جاتا ہے کہ یار اس نے مجھے کیوں گالی دی، حالانکہ میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ تو جناب مرشد عمران خان کو آپ دیکھیں کہ یہودی ایجنٹ اور طالبان کا یہ وہ سارا کچھ، میں نے کہا اس قدر تضحیک تذلیل کی گئی، اور اس کی بیوی پہلی دوسری یعنی کہ اس طرح تیسری اب دیکھیں۔ تو میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا اب مرشد کو ایک بہت بڑا انعام ملنے والا ہے صبر کا، اور میں نے کہا جو اللہ پاک نے ایک اور مشن ان سے لینا چاہتا ہے، ظاہر قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور قوم کا صبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کر رہی ہے ان ڈاکو چور لٹیروں کو۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا، میں اس نقطے پہ آتا ہوں، میں نے کہا یار اللہ پاک جب اپنے بندے کو کچھ اور دینا چاہتا ہے، یعنی کہ اس کا ارادہ ہے کہ اب میں اس بندے کو مزید اپنی رحمت سے نواز دوں یا کوئی بھی چیز دینا چاہتا ہوں، تو پھر جو چیز وہ چل رہی ہوتی ہے، جس کے اوپر وہ فائز ہوتا ہے، وہ بھی لے لیتا ہے، یعنی کہ زیرو لیول کے اوپر پہنچا کے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس قدر مرشد عمران خان اب
قید میں ہیں، سب کچھ تو لے لیا گیا نا، سب کچھ آپ دیکھیں کہ کیا اس کے پاس ہے، پارٹی سارا کچھ میں نے کہا۔ تو اب وہ جب آئے گا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس مقام پہ ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، جو شخصیت ہے، جو پاپولیرٹی کا گراف ہوگا، وہ کیا پھر وزیر اعظم یا امت مسلمہ کا ایک عظیم لیڈر۔ آپ جس ملک میں جائیں، جس جگہ پہ مرشد عمران خان کا نام لیں، جس کنٹری میں چلے جائیں، تو وہ تو پاکستان کو اگر جانتے ہیں تو وہ صرف عمران خان کے نام پہ جانتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں تو یہ آپ بھی اپنے اوپر لاگو کر سکتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب اللہ پاک کسی انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اس کا سب کچھ لے لیتا ہے، اور جب وہ اس آزمائش سے فارغ ہوتا ہے، صبر سے جب وہ فارغ ہوتا ہے، تو جناب اللہ پاک پھر نئی عطا دے دیتا ہے، اور وہ ایسی دیتا ہے کہ پھر اس کا نام جو ہے نا وہ تاریخ کی کتابوں میں پڑھا جاتا ہے، اور لوگ اس کو پڑھ کے پھر جناب اپنا ایک مقام جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ اتنی محنت کر کے آیا، اور کیا کیا یہ سارا یعنی کہ میری بات کا لب لباب ہے کہ آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ مرشد عمران خان کا لیول کیا ہے، اور جب وہ آئیں گے اور وہ کیا کیا منصب سنبھالیں گے، اور وہ ایک پاکستان کا لیڈر نہیں ہوگا، وہ امت مسلمہ کا عظیم لیڈر ہوگا، اور لوگ یعنی کہ جو آپ کے باقی ملک ہیں مسلمان ممالک، وہ مرشد عمران خان سے جناب مشورے طلب کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی کرتے رہا کریں خدمت، ہمسایوں کا رکھے خاص خیال، ہمیشہ ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں، جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی، وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔